بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ پیر کو اچانک ملک میں فسادات یا دھرنے شروع ہو گئے یا احتجاج شروع ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر سعد حسین رضوی کو پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، اور ان کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ 20 اپریل کو ان کا الٹیمیٹم پورا ہو رہا تھا، جو ان کے اور حکومت کے معاہدے کے درمیان ہوا تھا کہ 20 اپریل 2021 کو فرانس کا سفیر واپس نکال دیا جائے گا، ملک سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان نومبر میں۔ اس میں 4 شرطیں تھیں، جس میں 2 شرطیں یہ تھیں کہ ایک تو فرانس کا سفیر نکال دیا جائے گا، دوسرے سرکاری سرپرستی میں فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا سرکاری سطح پر، اور 2 جو شرائط تھیں وہ پارٹی کے متعلق ہیں کہ کارکنوں کو چھوڑ دیا جائے گا، گرفتار کارکنوں کو، اور ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے جائیں گے، جو حکومت نے فوراً مان لی۔ لیکن سفیر کو نکالنے کے لیے حکومت نے ٹائم لیا کہ یہ ہم معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور پارلیمنٹ میں لے جا کے اس کے بارے میں ہم رائے شماری کرائیں گے۔ لیکن حکومت یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے گئی، اور جو معاہدے میں مدت تھی وہ پورے ہونے لگی تو حکومت نے 40 دن مزید مانگ لی۔ ان کو 40 دن دے دیے گئے جو 20 اپریل کو پورے ہونے والے تھے، اور حکومت اس میں مزید 40 دن کا اضافہ چاہتی تھی، لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ والے اس پر تیار نہیں ہوئے، اور جب ان کے امیر کو گرفتار کیا تو پورے ملک کے تمام شہروں میں ایک دم احتجاج شروع ہو گیا، روڈ بلاک ہو گئے، ان کے کارکنوں نے روڈ بلاک کر لیے، جگہ جگہ ٹائروں کو آگ لگا کے پبلک ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا، لوگ گھنٹوں ٹرانسپورٹ میں پھنسے رہے، اور 7-8 بجے پہنچنے والے رات کو 11-12 بجے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے، وہ بھی جب تھوڑا سا راستہ ان کو ملا۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان یہ معاہدہ ان کے امیر خادم حسین رضوی مرحوم کے ہوا تھا جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا۔ قدرت نے خادم حسین رضوی کو مہلت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ان کی جگہ ان کے صاحبزادے سعد حسین رضوی نے عمارت سنبھالی، اور انہی کو گرفتار کر کے حکومت نے یہ اشتعال انگیز کارروائی کی، جس سے عوام بپھر گئے، ان کے کارکنان بپھر گئے، اور تمام شہروں میں اس وقت بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ فرانس ایک شیطان صفت ملک ہے، یہ مسلمانوں کا، اسلام کا اور پاکستان کا کٹر دشمن ہے۔ یہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتا جب اسلام کو، مسلمانوں کو یا پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر عوام کا مطالبہ ہے کہ اس شیطان ملک کے سفیر کو نکال دیا جائے تو حکومت کو چاہیے کہ نکال دے، اور اگر حکومت کو کوئی مسئلہ ہے تو ریفرینڈم کرا لے ملک کے اندر کہ بھئی عوام فرانس سے تعلقات رکھنا چاہتی ہے یا نہیں رکھنا چاہتی، اس کے سفیر کو نکالنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ ویسے تو حکومت نے پارلیمنٹ میں لے جانے کا کہا تھا، لیکن ابھی تک حکومت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے جا کے گئی کہ فرانس کا دباؤ حکومت پر آ گیا، اور فرانس کے دباؤ ہی کی وجہ سے حکومت نے سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا، اور حکومت نے اسی کے دباؤ کی وجہ سے ان کے کارکنانوں پہ شدید تشدد بھی کیا ہے اور فائرنگ بھی کی ہے براہ راست، جس سے ان کے 4-6 کارکن شہید بھی ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف بے شمار مقدمات بھی بنائے گئے ہیں۔ فرانس نہ صرف پاکستان کا بلکہ تمام بڑے مسلم ممالک میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہی رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شام ہے، جہاں وہ بشار الاسد کے ساتھ مل کے سنی اور شیعہ میں فسادات بھی کروا رہا ہے اور شہروں پہ بمباری بھی کر رہا ہے، جس سے شہر تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ فرانس اس کے علاوہ بھی مشرق وسطیٰ اور دوسرے مسلم ممالک میں اپنی ٹانگ اڑائے رکھتا ہے اور ہر معاملے میں مسلمانوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ اصل میں فرانس مسلمان حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو سپر سمجھتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت سی NGOز اس کی سرپرستی میں چل رہی ہیں، جو اسلام، مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز کارروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیٹم میں بھی وہ پاکستان کو بلیک میل کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ، بلیک لسٹ میں کروا دے گا۔ اس کے علاوہ اسی کا بنایا ہوا قانون ہماری قومی اسمبلی سے بھی منظور ہوا ہے، وقف املاک کے بارے میں۔ فرانس نے دباؤ ڈالا تھا
اور اسی نے یہ قانون بنوایا ہے تاکہ مدارس و مساجد پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگوائی جا سکیں۔ فرانس پاکستان کے دشمن بھارت کو فل سپورٹ کرتا ہے اور اس کو ہتھیار بھی بیچتا ہے اور طیارے بھی بیچتا ہے تاکہ وہ پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائے، اس کے عوام کو نقصان پہنچائے۔ فرانس پاکستان کا کبھی بھی خواہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا پکا دشمن ہے۔ پتہ نہیں ہماری حکومت اس بارے میں کیوں نہیں سوچتی۔ اسی ملک میں فرانس میں حکومتی سرپرستی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنے اور اس نے فل سپورٹ کی۔ وہاں کا جو شیطان کی اگر آپ کو شکل دیکھنی ہے یا شیطان کی حکومت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو فرانس کے صدر کو دیکھ لیں جو شیطان کی موجودہ شکل ہے، اور یہ پورا ملک شیطان کے چیلوں کا ملک ہے۔ یہ شیطانی ملک نے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اپنی سرپرستی میں بنوائے، اور پھر جو اس کی وجہ سے جو وہاں پہ مرے کتے کی موت، تو ان کی یہ آخری رسومات میں بھی شریک ہوا، اور اس نے وہاں مسلمانوں کے خلاف انتہائی سخت قانون بنائے ہیں۔ ان کو مساجد میں بھی نماز پڑھنے کی یا قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اس فعل کی وجہ سے طیب اردگان نے بھرپور رد عمل دیا تھا اور اس کو ذہنی مریض اور پاگل قرار دیا، جس پہ فرانس ناراض ہو گیا اور اس نے اپنا سفیر ترکی سے واپس بلا لیا۔ ترکی نے سفیر واپس بلانے کو جوتے کی نوک پہ مار دیا کہ تم اپنا سفیر بلاتے تو بلاؤ، ہم بھی اپنا سفیر واپس بلا لیتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس پہ رد عمل دیا تھا ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے، لیکن اس طرح کا رد عمل نہیں دیا جیسا کہ طیب اردگان نے دیا۔ ہمارے وزیر اعظم کا رد عمل تھوڑا نرم تھا، انہوں نے نرم لہجے میں اسلاموفوبیا پہ بات کی کہ مغرب اسلاموفوبیا کو رواج دے رہا ہے، عروج دے رہا ہے۔ انہوں نے زیادہ سخت بیان نہیں دیا تھا منحوس ملک کے بارے میں اور نہ اس منحوس شیطان صدر کے بارے میں۔ اس کی شکل بالکل شیطانوں ہی جیسی ہے اور یہ حرکتیں بھی شیطانوں جیسی ہی کرتا ہے، اور طیب اردگان نے صحیح کہا کہ ذہنی مریض اور پاگل ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جب ان خاکوں پہ حکومت کی طرف سے ٹھنڈا ٹھار رد عمل آیا تو پھر خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک کے امیر تھے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا کہ فرانس کے سفیر کو فوراً واپس نکالا جائے اور سرکاری سطح پہ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حکومت نے وقت لینے کے لیے ان سے معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ وقت دیا جائے، ہم سفیر کو نکال دیں گے، اور پھر اچانک خادم حسین رضوی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے صاحبزادے بنے، تو حکومت نے 40 دن کا مزید وقت لے لیا۔ یعنی حکومت ٹہلانے کی اور بہلانے کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس پہ حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اگر حکومت فرانس کے سفیر کو نکالنے میں سنجیدہ ہوتی تو یہ معاملہ فوری طور پہ اسمبلی کے اجلاس میں لے جایا جاتا، لیکن حکومت نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ الٹا جب 20 اپریل 2021 قریب آنے لگی اور جب تحریک لبیک کو بنک پڑی کہ حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے میں، تو ابھی وہ کوئی کارروائی کرنے کے اس بارے میں دھرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ دوبارہ اسلام آباد میں دھرنے لے آئے کہ حکومت نے ان کے امیر کو گرفتار کر کے جلتی پہ تیل کا کام کیا، اور پھر پورے ملک میں پرتشدد احتجاج شروع ہو گیا۔ بے شمار گاڑیاں جلا دی گئیں، لوگ شہید ہوئے، پولیس والے بھی زخمی ہوئے، لیکن پولیس والوں نے اندھا دھند فائرنگ بھی کی، اسٹیٹ فائرنگ کی، جس سے ان کے 4-6 کارکن شہید ہو گئے۔ اور یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک کافر ملک، ایک کافر وزیر، کافر سفیر کے لیے اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلا دیں اور اپنے ہی لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ وہ کسی غلط کام کے لیے تو نہیں نکلے تھے، وہ ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے کہ اس ملک کے شیطان ملک کے اندر ہمارے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری جان اور ہمارے جان و مال اور اولاد قربان ان پر، ان کے خاکے بنا کے یہ منحوس صدر اپنی سرپرستی میں شائع کروا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے نکلے تھے کہ اس منحوس ملک سے تعلقات ختم کیے جائیں، اس کے سفیر کو کک آؤٹ کیا جائے، اس کو باہر نکالا جائے، لیکن حکومت نے بجائے یہاں کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے کفار کا ساتھ دیتے ہوئے انہی پہ ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے اور اسٹیٹ فائرنگ کی اور ان کو گرفتار کر کے ان پہ بے شمار مقدمات بنا دیے۔ خود لبیک تحریک لبیک کے جو امیر ہیں سعد حسین رضوی، ان پہ بھی قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے، فساد کرانے کا اور ملک میں ہنگامہ آرائی کرانے کے مقدمات ان پہ بنا دیے گئے ہیں۔ جب سے وزیر اعظم عمران خان آئے ہیں اسی وقت سے اس ملک میں تسلسل کے ساتھ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایسی اشتعال انگیز کارروائی یا توہین آمیز بات ہو جاتی ہے کہ عوام مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
امہات المومنین کے بارے میں، اور اب تک سب سے بڑھ کر رب کائنات کے بارے میں لوگ بکواس کر رہے ہیں، اپنی حرام زدگیاں دکھا رہے ہیں، اپنے حرامی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے خاموشی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے بھی ارد گرد ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کرنے والوں کا ساتھ دے کر ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت عوام کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے، ناموس رسالت کو مقدم رکھتے ہوئے اس سفیر کو فوراً واپس بھیج دیتی اور فرانس کو یہ پیغام جاتا کہ پاکستان ناموس رسالت پہ نہ پاکستان کے حکام کوئی سمجھوتہ کر سکتے اور نہ وہاں کی عوام یہ برداشت کرے گی کہ کوئی ملک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا خاکے چھاپے، ناموس رسالت پہ حملے کرے، مسلمانوں کی دشمنی کرے، پاکستان کی دشمنی کرے، ہم اس سے تعلقات رکھیں۔ ہمیں فرانس سے کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا حکومت کو، ویسے تو فرانس سے رتی برابر فائدہ نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کو اس سے بے پناہ فائدہ ہے، فرانس کا ہمارے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن فرانس ہمیشہ مسلمان ملکوں کو اپنی جوتی کے نیچے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھی میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھوں، اپنے جوتے کے نیچے دبا کے رکھوں۔ اب یہ ہمارے حکمرانوں پر منحصر ہے کہ وہ جوتے کے نیچے دب کے رہنا چاہتے ہیں یا اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے اس کو دھتکارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے عوام کے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ناموس رسالت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو تو یہ پیغام دینا چاہیے تھا فرانس کو کہ سفیر کو نہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت شدید احتجاج ہو رہا ہے اور ہم مجبور ہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیں، لیکن حکومت نے بجائے عوام کا ساتھ دینے کے اور ناموس رسالت کے لیے کچھ کرنے کے، انہوں نے عوام پہ ہی گولیاں چلائیں اور عوام پہ ہی شیلنگ کی اور عوامی کو مارا، اس قدر مارا اور ان پہ مقدمات کیے۔ یعنی فرانس ان کو عزیز ہے، عوام ان کو، ملک کی عوام عزیز نہیں، ان کو ناموس رسالت عزیز نہیں ہے، ان کے بلا سے عوام مرتی ہے مرے یا دھرنے دیتی ہے دے، ان کو فرانس کا سفیر اور فرانس سے تعلقات عزیز ہیں، جبکہ فرانس نے کبھی پاکستان کا ساتھ کسی موقع پہ نہیں دیا، ہر موقع پہ وہ پاکستان کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اگر تحریک لبیک والوں نے دھرنے دیے تھے تو ان کے اوپر اتنا شدید تشدد کر کے ان کے دھرنوں کو کیوں ختم کرایا گیا؟ اب سے کچھ دن پہلے بھی دھرنے ہوئے تھے کراچی میں اور ملک کے اندر تمام ملک میں دھرنے ہوئے تھے، اور پولیس نے ہی ان کی پروٹوکول دیا تھا ان دھرنوں کو، اور ان دھرنوں کو جو ایک ہوا کئی واقعہ تھا لیکن دیے گئے کراچی اور دوسرے شہروں میں دھرنے دیے تھے، اور پولیس ہی ان کو پروٹیکشن دے رہی تھی، پولیس ہی ان دھرنوں کو لیے بیٹھی ہوئی تھی اور پولیس ہر طرح کی ان کو سہولت فراہم کر رہی تھی۔ اور یہ جو ناموس رسالت کے لیے دھرنے ہوئے تو ان کو دھرنے دینے والوں پہ اتنا شدید تشدد کیا ہے پولیس نے، اس قدر آنسو گیس پھینکی ہے اور کچھ نہیں ہوا تو ان پہ فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ کاروبار تو جب بھی بند ہوا تھا جب اب سے کچھ عرصے پہلے دھرنے دیے گئے تھے، انہی دھرنوں کی وجہ سے کیوں سب کی غیرت جاگ گئی کہ ہم کاروبار بند ہونے نہیں دیں گے، ہم سڑکیں بلاک ہونے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ابھی کچھ دن پہلے بھی دھرنے ہوئے تھے، سڑکیں بھی بلاک ہوئی تھی، کاروبار بھی بند کیا تھا، اور وہ تو اپنے دھرنوں میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، دوسرے فرقوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، حکومت کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یہ تو صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سفیر کو نکال دیا جائے فرانس سے اور فرانس سے تعلقات ختم کیا جائیں۔ آخر حکومت فرانس سے کیوں تعلقات رکھنا چاہتی ہے، عوام کو بھی یہ بتا دے، ہم بھی سننے کے منتظر ہیں کہ فرانس سے ہمیں کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں، یا فرانس پاکستان کی کتنی مدد کر رہا ہے، یا فرانس کے بغیر پاکستان کیا اس دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ حکومت ہمیں بتائے، ہم حکومت کے جواب کا انتظار کریں گے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔